آنے کے بعد وہاں کسی کو کسی قسم کا کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا، مختار عام اللہ ہوگا۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو دو تین سوال میں آپ کو بتا دوں، اس کے بعد آپ لوگ سوال یہ آیا تھا کہ اگر ہمارے بلانے پر شادی میں سگے رشتہ دار نہ آئے ہوں اور اب ہمیں وہ بلا رہے ہوں تو وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے ابھی حدیث آپ کو سنا دی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ رویہ کریں کہ جو انہوں نے آپ کے ساتھ اگر برائی کی ہو تو آپ اچھائی کریں، یہ صلہ رحمی ہے۔ حضور نے فرمایا یہی صلہ رحمی ہے، ورنہ تو بدلہ ہوگا۔ اچھے کے ساتھ اگر آپ اچھا کرو گے، برے کے ساتھ برا، تو یہ تو بدلہ ہے، صلہ رحمی نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، طویل حدیث ہے وہ، لیکن اس میں ایک دو جملے میں آپ کو بتا دوں، آپ کی سمجھ میں سوال کا جواب آ جائے گا۔ حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ میرے اللہ نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، ان میں سے 2 باتیں میں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو یہ تھی کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، اور جو مجھے نہ دے میں اسے دوں۔ تو یہ وہ جملے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کسی رشتہ دار نے زیادتی کی، آپ نے شادی میں انہیں بلایا اور وہ نہیں آئے، اب آپ کو وہ شادی میں بلا رہے تو آپ اس بات کو ختم کر دیں اور چلے جائیں وہاں پہ، ہو سکتا ہے معاملہ وہ ختم ہو جائے۔ لیکن اگر انہوں نے صرف فارملٹی کے طور پہ آپ کو بلایا، انہیں آپ کا جانا اچھا نہیں بھی لگے گا، تو کم سے کم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آپ آ گئے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، اور اللہ کی نظر میں آپ کا نام جو ہے وہ جوڑنے والوں میں لکھا جائے گا، توڑنے والوں میں نہیں، انشاءاللہ۔ ایک یہ ہے کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ فلاں رشتہ دار نے جادو کرایا ہے تو کیا کریں، ان سے بات کریں، کیا کریں؟ یہ بدگمانی ہے بہت بڑی۔ جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو کہ اس نے ہمارے اوپر جادو کرایا، جادو کراتے ہوئے، تب تک آپ بالکل کسی قسم کا کوئی الزام نہ لگاؤ، کیونکہ بدگمانی کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ بعض بدگمانیاں کفر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات، ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بدگمانیاں جو ہیں یہ گمان پہ ہیں، ان سے بچنے کا حکم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میں آپ کو آج بتا رہا تھا کہ آخری خطبے میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی کہ آج کے دن تم پہ حرام کر دیا گیا ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے کی ناموس یعنی کہ عزت۔ تو یہ کسی پہ جھوٹا الزام لگانا، اس کی عزت اتارنا ہے۔ آپ نے 5-10 جگہ بھی لوگوں میں بیٹھ کے یہ بات کہہ دی کہ میرے فلاں رشتہ دار نے میرے پر جادو کرا رکھا، تو اس میں 2-3 نے یقین نہیں کیا، 2-3 نے جنہوں نے یقین کر دیا وہ 20-30 کو بتائیں گے، تو کتنا بدنام ہوگا کہ اس فلاں رشتہ دار نے جادو کرا رکھا ان پہ، جبکہ آپ نے نہ آنکھوں سے دیکھا۔ تو اس لیے بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اگر آپ کو لگتا بھی ہے تو آپ اپنے دل میں رکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس سے کوئی اگر غلطی ہوئی، نے اگر کوئی جادو کرایا تو اس جادو کا اثر ختم کر دیں۔ کوئی بھی جادو اللہ کی مرضی کے بغیر آپ پہ اثر نہیں کر سکتا۔ 100 جادوگر مل کے کھڑے ہو جائیں، آپ کے رشتہ دار آپ پہ جادو کرانا چاہیں، نہیں اثر ہو سکتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں ساری دنیا مل کے اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا، اور ساری دنیا مل کے اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ ایک سوال یہ آیا تھا کہ ہرس اور حوث سے کیسے بچیں؟ اس کا تو بہترین طریقہ توکل اور تقوی ہے۔ اگر ہرس اور حوث سے بچنا ہے تو اللہ پہ توکل بڑھائے اپنا، چیزوں کو جب بھی کوئی بات ایسا معاملہ سامنے آئے تو اپنا توکل اللہ کی طرف بڑھائے، اور تقوی یعنی کہ پرہیزگاری، بچیں، دنیا سے بچنے کی کوشش کریں، زیادہ اللہ کی طرف لو لگائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ حوث اور ہرس سے بچ جائیں گی۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ مومن کو دنیا اس لیے دی گئی کہ وہ دنیا استعمال کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ دنیا میں ہم اس طرح رہنا ہے جیسے کشتی میں رہتے ہیں نا، کہ پانی کشتی کے اوپر رہتی ہے، جو پانی جو ہے کشتی جو ہے پانی کے اوپر رہتی ہے، اور اگر پانی کشتی میں چلی جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے، اگر پانی کے اوپر کشتی رہے گی تو چلتی رہے گی۔ تو مومن کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ اگر وہ دنیا میں اس طرح سے ملوث ہو گیا کہ دنیا اس کے اندر گھس گئی تو وہ ڈوب جائے گا، اور اگر وہ اوپر ہی اوپر چلتا رہے گا کہ ہمیں 60-70 سال کی زندگی یہاں گزارنے کے لیے اللہ نے دی ہے، اصل میں وہاں کی ترقی ہمارا مقصود ہے، تو آسان ہو جائے گی زندگی۔ اگر کسی کی مجبوری ہو کہیں اور سیٹ کا رخ فلیش کی کعبے کی طرف ہو تو کیا کریں؟ تو ٹیڑھا بیٹھنا چاہیے۔ اگر آپ کہیں ایسی جگہ پھنس گئے جہاں سیٹ کا رخ کعبے کی طرف ہے تو آپ تھوڑے ٹیڑھے ہو کے بیٹھو، اپنا رخ کعبے کی طرف آپ کا نہ ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے کوئی فلیٹ یا کوئی مکان ایسا لے لیا جس میں رخ کعبے کی طرف ہے تو اسے توڑ کے آپ دوبارہ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ اپنی جو سیٹ جو لیٹرین کا رخ ہے وہ پچھواڑے کا ہو یا اگواڑے کا ہو، کعبے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آپ اس سیٹ کو توڑ کے دوبارہ بنوائیں۔ اور اگر آپ کہیں ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ اسے توڑ نہیں سکتے، کہیں مال میں ہیں، کسی ہوٹل میں ہیں، کسی اور جگہ اسپتال وغیرہ میں ہیں، تو پھر رخ تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے بیٹھیں، اس میں بھی آپ انشاءاللہ فارغ ہو جاؤ گے۔ اگر باپ نے طلاق دے دی ہو تو اولاد کو کس کا ساتھ دینا چاہیے، کس کا زیادہ حق ہے، ماں کا یا باپ کا؟ دونوں کا حق ہے، کیونکہ رشتہ تو ان کا ٹوٹا۔ آپ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حساب سے باپ جنت کا دروازہ اور ماں کے پیروں کے نیچے جنت۔ باپ نے رشتہ توڑا ماں سے، آپ کا رشتہ باپ سے بھی ویسے ہی اور ماں سے بھی ویسے ہی۔
آپ کو دونوں کی دلجوئی بھی کرنی، دونوں کی خدمت بھی، دونوں کی محبت بھی، دونوں کا خیال بھی، وہ اپنے آپ نمٹیں گے اللہ سے۔ ہمارا مکان جو ہے اس طرح سے ہے کہ کعبے کی طرف ٹانگے کر کے سوچتا ہے تو اس کے لیے ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے مکان اس طرح سے ہے کہ کعبے کی طرف ٹانگے کر کے سوتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھو جی، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ملتی ہے کعبے کی طرف ٹانگے کر کے نہ سو۔ یہ حدیث تو ہے کہ اپنی جو بیت الخلاء کا جو رخ ہے وہ کعبے کی طرف نہ ہو۔ تو ویسے اگر آپ کو اندر ہی اندر گلٹی ہوتی ہے، اس بات کی بے چینی ہوتی ہے، تو آپ سر ادھر کر لو اور پیر ادھر کر لو، کعبے کی طرف پیر نہ کرو، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ فرشتوں کی تعداد گھٹتی بڑھتی بھی ہے نہیں، اللہ چاہے تو گھٹا بڑھا سکتا ہے بالکل۔ فی الحال تو جو اس نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، یہ تو روحیں ہوں یا فرشتے ہوں یا کچھ ہوں، یہ سب فکس پیدا کیے ہیں۔ آپ جو انسانوں کی گھٹتی بڑھتی تعداد ہے، یہ صرف اس دنیا کے لیے ہے کہ 50 سال میں تمام چہرے اور 100 سال میں تمام دنیا کے لوگ بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ کی جو تخلیق ہے وہ روح ہے۔ روح اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر ہے کہ تمام روحیں بنا کے ان سے وعدہ لیا گیا، من ربوں کا، سب نے کہا قالوا بلا، مطلب لوگوں نے کہا، جتنی بھی روحیں تھیں انہوں نے کہا قالوا بلا کہ تو ہے، تیرا رب کون ہے؟ سب سے پوچھا اللہ نے کہ تمہارا رب کون ہے؟ قرآن میں ذکر ہے اس بات کا، تو سب نے کہا کہ تو ہے۔ اس کا مطلب تمام روحیں جتنی بھی قیامت تک آنے والی ہیں اللہ رب العزت نے ایک ساتھ بنا لی تھی۔ اسی طرح سے فرشتوں کا معاملہ ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں گھٹبڑ ہو سکتی ہے، تو اللہ تو قدرت رکھتا ہے ہر چیز پہ، سب کچھ کر سکتا ہے، وہ گھٹا بڑھا بھی سکتا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا جنات کو اپنے قبضے میں کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے جی میرے حساب سے تو، کیونکہ جنات کا معاملہ ان کی دنیا الگ ہے، ان سے فائدہ اٹھانا، ان کے ذریعے معصوم عوام کو پریشان کرنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں، یہ کاہنوں والے کام ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ جو کاہن پہ جائے گا، لازمی بات ہے کسی کو پتہ لگے کہ یہ موکل ہے اس کے پاس اور وہ اس کے پاس جائے، تو حضور نے فرمایا کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی کہ کلام پاک کا انکار، ایمان کا انکار۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزیں قابو کرنا، جنات تو کرتے تو ہیں لوگ قابو، لیکن آپ جائز پوچھ رہے ہیں تو میرے نزدیک جائز نہیں ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ استخارہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے، حضور نے فرمایا نہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اس طرح سے تعلیم فرماتے تھے، اس طرح سے ٹیچ کرتے تھے، اس طرح سے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں۔ تو لازمی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ ہم چیزوں میں استخارہ کیا کریں، تو اپنے اللہ سے مشورہ کرنا بہت بڑھیا بات ہے، لیکن ہو سنت طریقہ۔ جو آج کل معاشرے میں پھیل گیا کہ 13 روپے میں استخارہ، 15 روپے میں استخارہ اور آن لائن استخارہ، یہ سب سنت کے خلاف چیزیں ہیں، یہ عوام کو گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دعا دے گئے اور طریقہ بتا گئے، اور صحابہ اکرام سے یہ بات ثابت ہے، 1 ہفتے کا استخارے کا طریقہ ہے، اور تمام نماز کی کتابوں میں اور میرے خیال میں جو بہشتی زیور ہے یا اور جو چیزیں ہیں ان میں سب میں وہ استخارے کی دعا موجود ہے۔ تو سنت طریقے سے استخارہ کریں، اپنی بچیوں کی شادی ہوں، اپنے بیٹوں کی شادی ہوں، کہیں آپ کو کوئی کام کرنا، استخارہ کریں، یہ سنت ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ میت کو چومنا جائز ہے؟ مان لو اپنے ماں باپ ہیں، بہن بھائی میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اسے کیا چومنا چاہیے؟ ڈیڈ باڈی کو چوم سکتے ہیں، بالکل اجازت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ تھوڑا مدینے سے دور تھے، جب انہیں خبر پہنچی تو وہ فوراً دوڑتے ہوئے آئے، اور جب اندر حجرے مبارک میں پہنچے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو فوراً پیشانی کا بوسہ لیا، تو وہاں سے ثابت ہے۔ تو اگر آپ اپنے باپ، اپنی ماں کا پیشانی کا بوسہ لینا چاہتے ہیں یا پیر چومنا چاہتے ہیں تو بالکل اجازت ہے۔ اس میں ان کا سوال جو میں سمجھا وہ یہ ہے کہ بینک سے لین دین کرنے میں کچھ سبسڈی ملتی ہے اور کچھ ہمیں بیاج دینا پڑتا ہے، کیا یہ جائز ہے نا؟ لمٹ جو ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ بینک سے مان لو کسی نے 1 لاکھ کی لمٹ کرائی، اگر آپ نے وہ لمٹ میں سے کچھ 20,000 نکالے تو اس 20,000 کے استعمال پہ آپ کو انٹرسٹ دینا ہوگا، کیا یہ جائز ہے؟ قطعی حرام ہے۔ سب سے زیادہ اس ٹائم میرے نزدیک، میرے علم کے نزدیک جو امت پریشان ہے پوری دنیا میں وہ سود کا نظام ہے، کیونکہ ایک بھی آیت جو ہے قرآن کی اتنی سخت
نہیں ہے جتنی سخت یہ آیت ہے کہ جو سود کا کام نہ چھوڑیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. تو بینک سے لمٹ ہو, بینک میں فکس ڈپوزٹ ہو, بینک میں سیونگ بینک کا اکاؤنٹ ہو, کچھ بھی ہو, بینک سے لین دین میں اگر آپ کوئی بھی سود کا معاملہ لے رہے ہیں تو وہ بالکل حرام ہے. جو علماء دین اس کے حق میں فتویٰ دیتے ہیں آپ یقین کرو اللہ انہیں عقل دے, اللہ انہیں معاف کرے, وہ خلاف ورزی کر رہے شریعت کی, اللہ کے رسول کی حدیثوں کی, قرآن کی آیتوں کی. جیسے کسی دکان کو لون لے کے کام کر رہا ہے تو دکان پہ جاب کر رہا ہے تو وہ ہمارے لیے چاہیے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی دکان پہ یہ جاب کر رہا ہے اور اس نے لون لیا ہوا ہے تو کیا ان کے لیے بالکل جائز ہے, کیونکہ آپ جو جاب کر رہے ہیں وہ آپ کوئی اس سے آپ نے تھوڑی لون لیا ہوا ہے, وہ کچھ ہی کرتا رہے, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, اس کا کیا کام ہے کیا نہیں ہے اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں, آپ اپنی محنت کی کمائی لو اور چھٹی. اچھا اگر کسی کے ماں باپ ووٹ ملائیں اور ان کا پیسہ چھوٹ گیا حرام ہو کسی اور کمائی سے جو حرام کمایا جائے تو اس کے بعد اولاد کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر باپ نے حرام کمائی سے جائیدادیں بنائی ہوں اس کے بعد وہ فوت ہو گیا ہو تو اس کی اولاد کیا کرے, یہی سوال ہے. ہاں بھائی ایسا ہے کہ اگر تمہیں پتا ہو کہ میرے والد نے یہ رشوتیں لیں, یہ حرام کام کیے, یہ رشتہ داروں کے حق مارے اور اب مر گئے تو جداد بنا کے گئے, تو اس جداد میں کو بیچ کے اگر آپ کو معلوم ہے ان لوگوں کا تو ان لوگوں تک وہ حق ان کا پہنچا دو, جن سے رشوت لی انہیں واپس کر دو, جن رشتہ داروں کا حق مارا ان کے حق واپس کر دو. یہ آپ کے باپ کے حق میں بھی بہتر ہوگا اور آپ کے حق میں بھی. اور اگر اولاد کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کہاں سے رشوت لی, کس طرح کمایا, تو پھر اس کے لیے جائز ہے. پکڑ وہ علم کے حساب سے ہوگی, اللہ کو سب کچھ پتا ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں جب یہ کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کسی بھی نفس پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا. اولاد کو پتا ہے کہ فلاں جگہ سے فلاں ادارے سے رشوت لیتا تھا, ₹1,00,000 مہینہ آتا تھا, وہاں پہنچاوے اس جداد کو بیچ کے, فلاں رشتہ دار کا حق مار رکھا وہاں پہنچاوے جداد کو بیچ کے. نہیں پتا تو موج کرے, بس صدقہ دیتے رہے اپنے باپ کے نام, اللہ کرے معاف ہو جائے. نہیں سمجھ میں نہیں آ رہے, آپ جو ہے مائک دے دو نا. جیسے اگر اے ٹی ایم سے پیسے نکالتے ہیں اور جو پیسے بڑھ جاتے ہیں, ان کا سوال یہ ہے کہ اے ٹی ایم سے پیسے نکالتے ہیں تو اس میں پیسے کٹتے ہیں 30-35 روپے, اور ہمارے سیونگ اکاؤنٹ میں بیاج ملتا رہتا ہے, کیا وہ اس میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے, یہی سوال ہے. ہاں ایسا ہے بھائی, جو آپ اے ٹی ایم سے پیسے نکال رہے ہیں وہ سروس چارج ہے, جو آپ ان کی سروس کا پیمنٹ کر رہے ہیں, کہ آپ کو اتنی سہولیت کہ رات کے 2 بجے بھی آپ گئے اے ٹی ایم سے پیسے نکال رہے ہیں تو یہ آپ کو ان کی سروس کا پیسہ دینا ہے 30-35 روپیہ. لیکن جو آپ بیاج لے رہے ہیں بینک سے وہ حرام ہے, تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بینک کا بیاج اس جگہ, آپ جو سروس ان سے لے رہے ہیں اس کی پیمنٹ تو آپ کو کرنی ہی پڑے گی. اس طرح تو پھر آپ ریلوے کا ٹکٹ بھی لے سکو بیاج کے پیسے سے, اس طرح آپ بجلی کا بھگتان بھی کر سکو بیاج کے پیسے سے, پھر تو آپ جو لگژری استعمال کر رہے ہیں وہ سب بیاج کے پیسے سے کر سکتے ہو. وہ ایک لگژری ہے اے ٹی ایم, آپ کو بینک کے ٹائم کے علاوہ کسی ٹائم ضرورت پڑتی ہے, آپ اے ٹی ایم سے پیسے نکالتے ہو تو لازمی آپ کو اس کا کچھ نہ کچھ تو بھگتان کرنا ہی پڑے گا, لیکن اسے بیاج کے پیسے سے نہیں بھگتان کر سکتے. بیواؤں کی گورنمنٹ کی طرف سے پینشن دیتی ہے, کیا وہ جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بیواؤں کی پینشن گورنمنٹ کی طرف سے لگتی ہے, کیا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کی گورنمنٹ کو ہم ٹیکس بھرتے ہیں, جن ٹیکسوں کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے, وہ سب ٹیکسوں کے حساب سے پھر وہ سہولیات مہیا کراتی ہیں عوام کو. تو اس میں اگر وہ بیوائیں آتی ہیں ان کی کسی پالیسی میں تو بالکل وہ جائز ہیں. جس طرح سے اسے آپ اس طرح سمجھو جیسے جو لوگ حج کو جاتے ہیں, حج کمیٹی کو ایک سبسڈی ملتی ہے ہر حاجی کی, کہ جو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اچھی خاصی سبسڈی وہ لیتے ہیں, تو وہ سبسڈی جو ہے جب وہ جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے. اگر کوئی قریبی رشتے دار جو نماز روزے کے بھی قریب نہیں ہے اور اگر کہیں مل جائے تو لغویات اور دنیاوی باتیں اور غیبت اور ادھر کی ادھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے, ایسے آدمی سے اگر میل جول نہ رکھیں اس کے آنا جائے تو یہ کیا کوئی صلہ رحمی کے اصول کی خلاف ورزی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی رشتہ دار ایسا ہو جو الٹی سیدھی باتیں کرتا ہو, جہاں ملے وہ خرافات بکتا ہو, اس سے اگر نہ ملیں اس کے گھر نہ جائیں تو کیا یہ صلہ رحمی کے خلاف جائے گی؟ بات یہ ہے کہ آپ ایک تو سلام دعا اس سے نہیں توڑو گے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں, جو اللہ کے گروہ کے لوگ ہیں, ان کا کہیں لغویات پہ
جانا بھی ہو جاتا ہے یا کسی جاہل سے کبھی ان کا واسطہ ہی پڑ جاتا ہے تو سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اشارہ یہی ہے کہ جاہلوں سے آپ کو منہ نہیں مارنا, صلہ سلام کر کے آگے بڑھنا ہے, چاہے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اب ان کے گھر جانے کا معاملہ, تو آپ ایسے وقت میں جاؤ جس وقت میں وہ آپ کو گھر نہ ملتے ہوں, ان کی ٹائمنگ پتہ کر لو. اس میں ان کی بیوی ہے, ان کے بچوں کی تو کوئی غلطی نہیں ہے, آپ ان سے کیوں تعلق توڑ رہے ہیں؟ اگر وہ گالیاں بکتا ہے, وہ الٹی سیدھی کرتا ہے, تو کم سے کم اور سے آپ رشتہ داری نبھاؤ, اس سے دور رہو, اسے سلام کرو, کہیں مل جائے السلام علیکم اور کنارہ کر لیا کہ بھائی مجھے کام سے جانا. اگر وہ کوئی لمبی کرنے بھی لگے تو بہت سارے بہانے ہیں, ہم خود ہی الجھتے ہیں لوگوں سے, اگر ہم چاہیں تو ہم کنارہ کر سکتے ہیں. یار کوئی آدمی وہاں کھڑے ہو پوچھو. ہاں جی, میری تو سمجھ میں نہیں آیا آپ کا سوال. اگر کسی کا انتقال ہو جائے کسی کا انتقال ہو جائے اور تو اس سے کیا ٹائم کے نزدیک جا کے اس سے کافی معاف کرا سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ میں جا کر کے اس کو کافی معاف کرا سکتے ہیں جو مر گئی. اچھا, ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی مر گئی تو اس کے کان کے پاس جا کے اس سے کہا سنا معاف کرا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کرا سکتے. آپ کراتے رہو, ڈرامے بازی ہے. جس کی روح نکل گئی نہ وہ معاف کر سکے نہ آپ اسے معاف کر سکو. ابھی تو میں نے بتایا کہ سارے اختیار ایک بار روح نکلنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں, مختار عام اللہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کے بعد ہاں اس کی زندگی میں کرا لو, یہ آسان ہے. پیسے دے کے, تحفے دے کے, معافی مانگ کے, ڈرامہ کر کے رونے کا, اور غلطی اپنی اوپر لے لو ساری, سب کو خوش کر دو. اگر نہیں خوش ہوتے وہ غلطی پہ ہیں تو وہ پکڑے جائیں گے اللہ کے ہاں, ادروائز اللہ کے ہاں آپ کو اس کا صلہ ملے گا. سوال ہے جو مسجدوں میں یا مدرسوں میں دینی اداروں میں رسید یا پھر چندے کے طور پہ زبردستی کی جاتی ہے تھوڑی سی, کیا جائز ہے دین کے نام پر؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مسجد یا دینی ادارے میں اگر ناجائز پیسہ اگر آ جائے تو کیا ہوگا؟ ان کے دو سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مسجدوں میں, مدرسوں میں یا اور بھی کوئی بھی ادارہ بن رہا ہو, اس میں رسیدیں کاٹی جاتی ہیں لوگوں کی زبردستی, کیا یہ جائز ہے؟ قطعی ناجائز ہے. آپ چندے کے لیے کہہ سکتے ہو, لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے کسی پہ کہ آپ اپنا روب ڈال کے یا اسے غصہ دکھا کے یا اپنا تعلق دکھا کے. اگر وہ آپ کے لحاظ میں پیسے زیادہ دے رہا, اس کا دل نہیں ہے, تو آپ یقین کرو وہ بھی آپ کے لیے جائز بات نہیں ہے. کیونکہ آخری خطبے کا جو میں نے جملہ آج آپ کو بتایا ہے, حضور نے فرمایا کہ آج کے دن تم پہ حرام کر دی گئی ایک دوسرے کی جان, ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کا مال. اور ایک جملہ اسی آخری خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ لوگوں اپنے بھائی کی خوشی کے خلاف اس کی کوئی چیز نہ لینا. تو یہ جو آپ زیادہ رسیدیں کاٹتے ہو یا کوشش کرتے ہو, یہ آپ اس کی خوشی کے خلاف کر رہے ہیں. جو علماء دین ہیں, جو سینسٹیو علماء دین ہیں, بہت زیادہ سوچتے ہیں, وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے گھر بیٹھے تو آپ اس کی اجازت کے بنا ٹیلی فون بھی استعمال نہ کرو. اگر آپ کو اندازہ ہے کہ اسے اس ٹیلی فون کی کال سے تکلیف ہوگی, استعمال ہی نہ کرو. اگر وہ منع نہ بھی کرے تب بھی نہ استعمال کرو. آپ کو پتا ہے کہ اس کا دل چھوٹا ہے اور یہ اس ٹیلی فون کا کال کرنے سے اس کا دل اندر اندر بھیچے گا, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ کسی کی مرضی کے خلاف اس کی چیز نہ لو. تو آپ کو وہ کال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ 10 پیسے کی کال بھی کر لو, اس کا دل بھیجتا رہے گا جب تک آپ کال کرتے رہو گے. تو یہاں تک اسلام ٹیچنگ کرتا ہے ہماری. تو کسی بھی قیمت پہ زبردستی رسیدیں کٹوانا اپنے تعلق کے حساب سے, اپنے روب کے حساب سے, یہ ناجائز ہے بالکل. لوگ اگر روب میں ڈر میں آپ کی رسید کٹوا بھی لیں گے تو وہ آپ کے لیے گناہ کا باعث بنے گی. دوسرا سوال ان کا کہ مسجدوں میں, مدرسوں میں حرام کا مال لگانا, جو آج کل مسجدوں کے باہر رسیدیں رکھ دی جاتی ہیں, یا مدرسے والے یا کوئی بھی لوگ اور اداروں والے, وہ الٹے سیدھے چاہے جیسے ہی لوگ ہوں, چاہے کیسی بھی کمائی کے لوگ ہوں, ان سے چندہ اور ان سے پیسے لیتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ بس میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں, آپ کی تسلی ہو جائے گی انشاءاللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی. کعبے کی تعمیر کرائی گئی دوبارہ سے. اس ٹائم شریعت کوئی لاگو نہیں تھی, کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں تھا, مکے میں تمام کافر تھے. جب تعمیر کی گئی کعبے شریف کی تو کعبے کی پوری جتنی بھی حدود تھیں وہ بھی پورا کام نہیں ہوا. اس میں اس ٹائم کافروں نے محنت کر کے, اس ٹائم کے مشرکوں نے جتنا پیسہ اکٹھا کیا تھا وہ سب ختم ہو گیا, تو باقی تعمیر نہیں کرا سکے. آج جو لوگ وہاں جاتے ہیں مکے, انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اس کعبے کے برابر میں ایک حصہ ہے, حتیم کہلاتا ہے, جو کعبے کا ہی حصہ ہے. وہ اس
حلال کے پیسے ختم ہونے کی وجہ سے، کام رکنے کی وجہ سے وہ رک گیا. وہ اللہ کی مشیت تھی، اور ہمارے لیے غریب لوگ جو وہاں کے اس ٹائم جو ٹھیکیدار ہیں ملک کے وہاں کے، وہ تو جاتے ہیں کعبے کے اندر، لیکن ہم جیسے لوگ تو نہیں جا سکتے. تو اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ تمام پبلک جو ہے وہ ایک سی ہے اللہ کی نظر میں. تو اللہ نے وہ حصہ اس ٹائم پیسے ختم کرا کے وہ حتیم کا حصہ ہم جیسے لوگوں کے لیے چھڑوا دیا کہ ہم وہاں نفل پڑھ سکیں، کعبے میں انٹر ہو سکیں. ہے وہ کعبے کا حصہ. تو اس ٹائم کے کافروں نے بھی یہ بات سمجھی کہ اللہ کا گھر ہے اور اس میں کسی قسم کا ناپاک پیسہ نہیں لگنا چاہیے. وہ شراب کا بھی کاروبار کرتے تھے، زنا کا بھی کرتے تھے، الٹے سیدھے تمام وہ کام تھے ان کے معاشرے میں جو آج آپ کو ہمارے ہاں معاشرے میں دکھتے ہیں. لیکن انہوں نے اس پیسے کو لگانا مناسب نہیں سمجھا. پیسہ ختم ہو گیا، کام بند کرا دیا، اتنا حصہ چھڑوا دیا گیا. تو آج جو لوگ کسی بھی قسم کا پیسہ مسجدوں اور مدرسوں میں لگا رہے ہیں، وہ یہ بات سمجھ لیں کہ وہ ان کافروں سے بھی گئے گزرے ہیں اللہ کی نظر میں. مطلب یہ میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا، بالکل کلیئر کٹ ہے. کسی کو میری بات بری لگ رہی ہے بھیا محسوس نہ کرنا، کیونکہ میں تو حدیث سنا رہا آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات. قرآن سے حلال کی اقسام ثابت ہے. کیا قرآن سے؟ کبیرہ صغیرہ سے ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی قسم ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن سے حرام کی اقسام قسمیں ثابت ہیں کیا؟ بالکل ثابت ہے. قرآن کے بارے میں تو میں نے پچھلے ہفتے ایک حدیث سنائی تھی کہ قرآن جو ہے وہ آئے ہی حرام واضح کرنے، حلال واضح کرنے اور حکم دینے. متشابہ آیتیں ہیں، حکم والی آیتیں ہیں، مطلب اور مثالیں ہیں اس میں لوگوں کی. تو 5 چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ایک حدیث میں. قرآن کو ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پتوں پہ، چمڑے پہ ایک تختی 2 گتے سے تھے ان میں سب جمع تھا، وہ جب تک ترتیب نہیں دی گئی تھی یہ والی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں اس طرح اٹھا کے ایک بار یہ بات کہی تھی کہ لوگوں سن لو، حرام واضح ہے، حلال واضح ہے جو ان 2 تختیوں کے بیچ میں ہے. اس کا مطلب تمام حرام اور حلال ہی ہے قرآن میں. جو جو حکم اللہ نے منع کیا جن کرنے سے وہ سب حرام، جن کو کرنے کا حکم دیا وہ سب حلال. بھوک کی شدت ہے اور جماعت تیار ہے، لاسٹ ٹائم جماعت شہید تو پہلے کھانا کھایا جائے یا پھر نماز پڑھی جائے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بھوک کی شدت ہے اور جماعت تیار ہے، لاسٹ جماعت ہے، اس کے بعد جماعت نہیں ملے گی، تو پہلے کھانا کھائیں یا پہلے جماعت حاصل کریں؟ پہلے کھانا کھائیں. اس کی وجہ ہے کہ نماز کا ٹائم ہے آپ کا رات تک. جماعت جو ہے وہ سنت ہے، نماز فرض ہے، اور اپنی پیٹ کی آگ بجھانا بھی آپ کے اوپر فرض ہے. اگر آپ نے بھوکے پیٹ نیت باندھ لی اور سارا دھیان آپ کا شوربے پہ، روٹی پہ رہا، اللہ تک پہنچا ہی نہیں، تو آپ کی نماز اللہ تک نہیں پہنچی. اصل بات یہ ہے کہ جو اسلام مذہب ہے وہ کوالٹی کا مذہب ہے. اللہ یہ نہیں دیکھ دے گا کہ آپ نے کتنا پڑھا، اللہ یہ دیکھے گا کہ آپ نے کیسا پڑھا. آپ کی نیتیں دیکھی جائیں گی. ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے بات ملتی ہے کہ جب 3 لوگ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، ایک وہ عالم جس نے یہاں بہت علم پھیلایا ہوگا اور تمام تر لوگوں تک اپنی تعلیمات سے بہت نام کمایا ہوگا، تو اللہ یہ کہے گا کہ یہ انہیں پیش کرو. اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ کہے گا اسے منہ کے بل گھسیٹتے دوزخ میں ڈالو، کیونکہ اس نے علم اس لیے پھیلایا تھا تاکہ اسے عالم کہا جائے. حدیث پاک. ایک شہید اسی طرح پیش کیا جائے گا، ایک سخی اسی طرح پیش کیا جائے گا. تو پھر نیتوں کا معاملہ ہے مین. تو آپ کی وہ جو بعد کی کھانے کے بعد نماز جس میں آپ کا جوڑ اللہ سے لگا رہے گا، وہ اللہ کو منظور ہے بنا جماعت کی. اس جماعت والی نماز سے جس میں آپ کا دھیان کھانے پہ لگا رہے، اپنے پیٹ کی اتڑیوں پہ لگا رہے. نام کا مسجد اور کیا نام مدرسے میں دینا یا کسی غریب مجبور پریشان آدمی کو دینا وہ زیادہ صحیح ہے یا مسجد اور مدرسے میں؟ کتنا ٹائم ہو گیا پہلے بتاؤ، اس کے حساب سے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا. تم نے بتایا نہیں، بتا دیا کرو بھائی، دیکھو لمبی نہیں ہونی چاہیے بات. آخری سوال ہے آج کا. ان کا سوال یہ ہے کہ ضرورت مند کو پہلے دیں یا مسجد اور مدرسوں کو پہلے دیں. ایسا ہے بھائی کہ اللہ نے تمام تر مخلوق کو اپنا کنبہ کہا. آپ 1 نمبر پہ لوگوں کے پیٹ بھرو، اس کے بعد جو بچے پھر وہ آگے آپ پڑھا دو. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پڑوسی کا حق پہلے ادا ہو. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ اتنی ہمت دے آپ مدرسوں میں بھی دو. اس میں مان لو آپ کا پڑوسی بھوکا ہے اور آپ مدرسوں کی رسیدیں کٹوا رہے ہیں، مسجدوں کی رسیدیں کٹوا رہے ہیں، تو آپ یقین کرو اللہ آپ کے منہ پہ دے کے مارے گا وہ کہ تیرا پڑوسی تو بھوکا تھا. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور نے یہ بات فرمائی کہ پڑوسیوں کے اتنے حق بیان کیے جبریل نے میرے اوپر کہ مجھے لگتا تھا کہ اللہ وراثت میں بھی پڑوسیوں کا حصہ نہ کر دے. تو اس لیے پہلے ان لوگوں کا حق ہے، بعد میں کہیں اور. وما علینا الا البلاغ. آپ دعا کرا دو.
ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے الہ العالمین، جو درس قرآن پاک ہوا ہے الہ العالمین اس کو اپنے دربار میں قبول و منظور عطا فرما۔ اے اللہ درس دینے والے جتنے بھی یہاں پر ہیں اللہ ہمارے بزرگ ہیں، اے اللہ ان کی تمام تر جتنے بھی نیک خواہشات ہیں سب کو پوری نصیب عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ جو درس سننے کے لیے، اے اللہ ان کی ایک ایک نیکی کو اے اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن کی تعلیمات کو سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج پورے عالم اسلام کے اندر مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ وہ پریشانیاں صرف اور صرف کس کی وجہ سے وما اصابکم من مصیبہ کا نتیجہ ہیں۔ اے اللہ ہمیں تمام تر پریشانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحیح معنوں میں ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں نیک ہیں صالح ہیں اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول و منظور عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کے جتنے لوگ یہاں دنیا سے جا چکے رخصت ہو چکے، اے اللہ انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سلام مقام نصیب عطا فرما۔ اے اللہ یہاں یہ درس دینے والے ہیں اللہ انہوں نے جو تسلسل جو یہ سلسلہ قائم کیا ہے اے اللہ ان کی عمر کے اندر برکت نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ساتھ ہی ساتھ میں ان کو نیک اور عمل صالح کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ان کو کاروبار کے اندر ترقی نصیب عطا فرما۔ اے اللہ جنہیں درس سننے والے یہاں آتے ہیں اے الہ العالمین ان کے دلوں کے اندر شوق جذبہ نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام جتنے بھی ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں اے اللہ ان کو صحیح معنوں میں درس قرآن سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو پنجگانہ نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہماری لغزشوں کو ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اے اللہ جب بھی ہمارا خاتمہ عقیدہ توحید پر ہو، اے اللہ جب بھی ہمارا کلمہ آخری تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اے اللہ ہمارے لب جو بھی ہوں جب بھی ہماری جان نکلے جب بھی ہمارے لبوں پر آئے تو ہمارا آخری الفاظ ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اے الہ العالمین ہم جتنی بھی تم سے نیک خواہشات مانگتے ہیں میرے پروردگار عالم، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، اللہ قدم قدم کے اوپر لغزشیں کرنے والے خطائیں کرنے والے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی کوئی تعداد نہیں، اللہ تو ہی جاننے والا ہے، اے اللہ تو ہی علیم بذات صدور ہے۔ اے الہ العالمین ہم پھر بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ہمارے ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ مت لوٹا، اے پروردگار عالم ہماری خطاؤں کو درگزر نصیب عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم